پاکستان میں 16 سے 70 برس کی آبادی کے 38 ملین افراد کو ہائی بلڈ پریشر ہے۔ یہ ایک بڑی تعداد ہے۔ ان میں سے 7.1 ملین ایسے لوگ ہیں جن کو یہ معلوم بھی نہیں کہ انہیں ہائی بلڈ پریشر ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تشویشناک بات یہ ہے کہ نوجوان آبادی یعنی 18 سے 29 برس کی عمر کے 23% لوگ ہائی بلڈ پریشر سے متاثر ہیں۔ گزشتہ برسوں میں ہائی بلڈ پریشر کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ 45 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں مردوں کی نسبت خواتین میں ہائی بلڈ پریشر زیادہ عام ہے۔ ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کو یہ معلوم بھی نہیں کہ انہیں ہائی بلڈ پریشر ہے۔ اس کی وجہ صحت کے بارے میں معلومات کی کمی اور طبی سہولتوں تک رسائی کا نہ ہونا ہے۔ بلڈ پریشر ہے کیا؟ بلڈ پریشر کن دو نمبروں سے ماپا جاتا ہے؟ پہلا نمبر سسٹولک بلڈ پریشر کہلاتا ہے، جو آپ کے دل کی آرٹریز کا اس وقت کا پریشر ناپتا ہے جب دل دھڑک رہا ہوتا ہے، اور دوسرا نمبر ڈائسٹولک پریشر ہے۔ یہ دل کی آرٹریز کا اس وقت کا پریشر ہوتا ہے جب انسان کا دل دھڑکنے کے درمیان آرام کرتا ہے، اور اگر آپ کا بلڈ پریشر ان دو نمبروں سے زیادہ ہے تو اسے ہائی بلڈ پریشر سمجھا جائے گا۔ WHO کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں ہائی بلڈ پریشر وقت سے پہلے اموات کی ایک اہم وجہ ہے۔ اگر ہائی بلڈ پریشر اپنی رینج سے 20 ملی میٹر اوپر چلا جائے تو ہارٹ اٹیک یا فالج کا خطرہ دگنا ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بینائی کا متاثر ہونا، گردن کا متاثر ہونا، دل، پھیپھڑوں اور دماغ کا متاثر ہونا شامل ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اولڈ ایج یعنی عمر درازی، وزن زیادہ ہونا یا ورزش نہ کرنا، کھانے میں نمک زیادہ کھانا یا الکوہلک کا زیادہ استعمال کرنا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے؟ ویسے تو آپ کو تب تک ہائی بلڈ پریشر کا پتہ نہیں چلتا جب تک آپ کو کوئی واضح بیماری یا اس کے سمٹم نہ ہوں۔ ویسے اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی شکایات ہیں تو ہائی بلڈ پریشر چیک کرانے میں دیر نہ لگائیں، جیسے وقتاً فوقتاً تیز سر درد رہنا، سینے میں درد، چکر آنا، سانس لینے میں دشواری، دل مچلنا، الٹی آنا، دھندلا دکھائی دینا، ناک سے خون آنا اور دل کا تیزی سے دھڑکنا شامل ہے۔ تو پھر ہائی بلڈ پریشر کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے، دوائی تو کسی بھی بیماری کا آخری علاج ہوتا ہی ہے، اور ہر بیماری کی طرح ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی آپ کا ڈاکٹر آپ کو دوائی ہی دے گا، جو پاکستان میں بھی بہت آسانی سے ہر جگہ دستیاب ہے۔ لیکن آپ اپنے رہن سہن کے طریقے میں تھوڑی تبدیلی لائیں تو بھی آپ اپنے ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھ سکتے ہیں یا اسے مزید بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسپرٹس کے مطابق ہیلدی کھانا کھائیں جس میں نمک بہت زیادہ کم ہو، وزن کم کریں، پورے دن ایکٹیو رہیں یعنی گھر کے کام کاج خود کریں، اور اگر تمباکو نوشی کرتے ہیں تو اسے فوراً ترک کر دیں۔ اپنے کام اور گھریلو زندگی میں توازن پیدا کریں، اور ہاں، اگر آپ کو دل کی بیماری یا ڈائبٹیز ہے تو اپنے بلڈ پریشر کو وقتاً فوقتاً چیک کروائیں اور اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں۔